السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له احباب الکرام، موضوع گفتگو جو سلسلہ شروع ہے ہمارے افلاس اور ان کے احوال، اس سلسلے میں آج کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے افلاس آخری وقت تک بھی اپنے علم سے منسلک رہیں اور اسی حالت میں انہوں نے ان کی روح پرواز کی ہے۔ امام ابن سنی کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک روز لکھتے قلم دوات میں رکھا اور دعا کو ہاتھ اٹھائے، جو ہاتھ دعا کے واسطے اٹھے تھے پھر وہ قلم نہ اٹھا سکے، اور عین حالت دعا میں روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ ابن سنی کا سن اس وقت 80 برس سے متجاوز ہو چکا تھا، یعنی 80 برس سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے امام ادب ابو العباس ثعلب کی وفات کے واقعے سے زیادہ مؤثر مثال شاذ و نادری ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ثعلب کی عمر 91 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک دن جمعہ کے بعد مسجد سے مکان کو جانے لگے، راستے میں کتاب دیکھتے جاتے تھے۔ کتاب میں اتنے مگن تھے کہ راستے بھر کے شور کی آواز بھی ان کو کانوں کو نہ جاتی تھی۔ کتاب میں محیط اور اس پر ثقل سماعت، پھر آواز کیا سنتے؟ ایک گھوڑے کا دھکا لگا۔ مطالعہ کتب میں اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، جمعہ کی نماز پڑھ کے راستے میں ایک گھوڑے کا دھکا لگا اور اس کے صدمے سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لوگ غشی کی حالت میں اٹھا کر مکان پر لائے۔ ضعف پیری اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور اسی حال میں رحلت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی 91 برس کی عمر میں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے۔ اس میں بھی یہ گوارا نہیں ہوا کہ مسجد سے گھر تک کا راستہ وہ ضائع ہو، اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ دوسری آئیے، عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ چیز گردش کرتی ہے کہ موجودہ دور میں جو ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز اور دوسرے دنیا کی تعلیم کے جو احباب ہیں، ان کے والدین ان پر اتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں بہت کمی آتی ہے کہ ہمارے اکابرین بھی اس علم حدیث کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے اس کو سیکھنے کے لیے کس طریقے سے پیسوں کو استعمال کیا۔ کہتے ہیں علی ابن عاصم بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی طالب علم میں میرے والد نے 1,00,000 درہم مجھ کو دیے اور کہا کہ بیٹا یہ 1,00,000 درہم لو اور علم کی تحصیل میں صرف کرو، مگر یہ یاد رہے کہ ان 1,00,000 درہموں کا معاوضہ 1,00,000 حدیثوں سے ہوگا۔ علی ابن عاصم نے باپ کی توقع کو ضائع نہیں کیا۔ ان کی محدثانہ کمال کا یہ شاہد عدل ہے کہ ان کو دربار علم سے مسند عراق کا خطاب عطا کیا گیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حشام ابن عبداللہ جو شوق طلب میں 1700 شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کے کانوں کو یقین آ رہا ہے کہ علم دین کے لیے حشام ابن عبیداللہ نے
1700 شیوخ یعنی 1700 اساتذہ کے بارگاہ میں پیش ہوئے، 7 لاکھ درہم ہمراہ طلب میں صرف کیے۔ اسی طرح ابن متوکل بخاری نے 80,000 درہم، حافظ کبیر ابن سنجد نے 9,000 اشرفیاں، حافظ ابن رستم نے 3 لاکھ درہم اور امام ذہبی نے 1.5 لاکھ درہم طلب علم میں صرف کیے۔ پھر انہی اکابرین کا شوق جب ان کو اللہ کی طرف سے علم حاصل کرنے کے بعد پڑھانے کی طرف جب ان کو اللہ کی بارگاہ سے یہ نعمت ہوتی تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو مسلم صاحب سنن نے اول مرتبہ روایت حدیث کرنے کی خوشی میں 10,000 درہم خیرات کیے۔ فاروق خطابی ان کے ایک شاگرد راوی ہیں کہ جب ہم لوگ ان سے سنن سن کر فارغ ہوئے تو ہماری ضیافت انہوں نے بڑی دھوم سے کی، جس میں 1,000 اشرفیاں خرچ ہوئیں۔ اسی طرح جب ابن حمدانی نے پہلی بار اپنے وطن حمدان میں املاء حدیث کیا تو 700 اشرفیاں طلبہ حدیث کے نظر کی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب حافظ ابن حجر عسقلانی کے حالت میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حافظ ممدوح بخاری کی شرح فتح البخاری کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو اس مسرت میں انہوں نے ایک شاندار دعوت 500 اشرفی لگا کر کی۔ جی یہ ہے ہمارے اکابرین جنہوں نے اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خاطر صرف اپنے جان نہیں، جان مال اور سب کچھ لٹا دیا، اور اسی کی برکات سے آج ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہم منور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے والوں میں بنائے، ہمارا سننا، ہمارا پڑھنا، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب ہمارے اکابرین کا عطا فرمائے جن کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے طرف سے اس کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ